بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه. کیوں لائے ہو تم؟ لے جاؤ واپس، اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے تم نے. بولو نا، تو لے کیوں آتے ہیں؟ صبح کو نہیں لے آتے؟ کیوں نہیں لگاتے صبح کے درس میں آگے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الشعراء کی آیات ہیں، جیسا کہ آپ نے الحمدللہ سورۃ الشعراء میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت کلیم اللہ کا واقعہ بیان فرمایا تھا. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ، کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس جانا، فرعون کو دعوت دینا، فرعون سے مقابلہ، فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ، حق کی کامیابی اور جادوگروں کا ایمان لے آنا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکلنا، فرعون کا تعاقب اور اس کے بعد فرعون کا غرق ہو جانا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر ہمارے لیے عبرتوں کا سامان جمع کیا کہ ہم ان واقعات میں غور کریں کہ فرعون کا تکبر، فرعون کی طاقت، فرعون کی قوت اور لشکر جو ہے وہ اللہ والوں کا مقابلہ نہ کر سکے. آخر فرعون اپنی قوتوں کے ساتھ غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے. اس کے بعد پھر اللہ نے قصہ بیان فرمایا تھا سیدنا ابراہیم کا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمائیں کہ جنہوں نے اپنی قوم سے بھی، اپنے والدین سے بھی اللہ کی توحید کے لیے سب سے مقابلہ کیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے، آپ کی امت جو ہے، وہ دو حصوں میں مبتلا تھی. ایک حصہ جو ہے وہ بتوں کے پجاری تھے اور ایک حصہ جو ہے وہ چاند، سورج اور ستاروں کے پجاری تھے. تو اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی توحید ثابت کی، ان کو چیلنج کیا، ان سے مناظرہ کیا، اور جب وہ لاجواب ہو گئے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی مدد جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ آئی.
آگ جلانے والے خود جل گئے، حضرت ابراہیم کو مٹانے والے خود مٹ گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب و کامران ہوئے۔ اس میں امت محمد مصطفیٰ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کا ایک منظر بیان فرمایا تھا، جنت کا بھی اور جہنم کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت نصیب فرمائے اور جہنم سے بچائے۔ اس کے بعد پھر واقعہ آیا کذبت قوم نوح المرسلین کہ حضرت نوح علیہ السلام جب آئے، آپ کی قوم نے بھی آپ کی تکذیب کی، آپ نے 950 سال تک دعوت توحید دی لیکن قوم نہ مانی۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے ان کی ہلاکت و بربادی کی دعا مانگی۔ اللہ نے حکم دیا، جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئے اور باقی جتنے تھے اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ہمیں یہ سبق ملا کہ جو پیغمبر پر ایمان لائیں گے، جو پیغمبر کی کشتی میں سوار ہو جائیں گے، اللہ ان کو نجات دیں گے، اور جو پیغمبر کی مخالفت کریں گے اللہ ان کو دنیا و آخرت میں رسوا کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے واقعہ بیان فرمایا قوم عاد کا، کذبت قوم عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو آ کے نصیحت کی، دعوت کی، توحید کے لیے بلایا اور اپنی رسالت کی دعوت دی، لیکن وہ ایمان نہ لے آئے۔ پھر آپ نے ان کو نعمتیں اللہ کی یاد دلائیں کہ اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اللہ کو پہچانو کہ جس اللہ نے آپ پہ یہ نعمتیں کی ہیں، لیکن وہ نہ مانے۔ جب وہ تکذیب پہ اڑے رہے تو ان کا انجام کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، انہوں نے بھی میرے پیغمبر حضرت ہود کو جھٹلایا پر ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ تو جو بھی انبیاء کو جھٹلاتے ہیں، جو بھی انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، آخر ان کا مقدر جو ہے وہ ہلاکت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قوم سمود کا واقعہ بیان کیا، کذبت سمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون۔ حضرت صالح علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنی قوم سمود کو ڈرایا، اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا، لیکن ان لوگوں نے بھی حضرت صالح علیہ السلام پہ ایمان نہ لائے، بلکہ انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ اگر اس پہاڑی سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئے پھر ہم ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے آپ کو معجزہ دیا اور وہ اونٹنی نکل آئی، اور آپ نے بتلا دیا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، آپ دودھ پیئیں گے، اور ایک دن آپ لوگ پانی پیئیں گے تو اونٹنی جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گی۔ تو لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اس معجزے والی اونٹنی کو بھی ذبح کر دیا، فَأَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ۔ انہوں نے جب اس کو بھی ذبح کر دیا تو اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ اس سے ہمیں سبق ملا کہ جو پیغمبروں کے معجزات کو ٹھکراتے ہیں، جو پیغمبروں پر آیات بینات کو ٹھکراتے ہیں، ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے قوم لوط کا ذکر فرمایا، کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آئی، حضرت لوط نے ان کو ڈرایا کہ تم لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا منکر ہے، اس پر اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن قوم نہ مانی۔ انجام کیا نکلا؟ انہوں نے لوط علیہ السلام کی تکذیب کی، گناہوں پہ جمے رہے، اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان کی بستیوں کو آسمان تک لے کے اوندا گرا دو اور اوپر پتھروں کی بارش کر دو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ثم دمرنا الآخرین وأمطرنا عليهم مطرا
فساء مطر المنذرین. اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان پہ بارش برسائی. وہ بارش کیا تھی؟ پتھروں کی بارش تھی، وہ پانی نہیں برس رہا تھا. فرمایا کیسا پوری برسات ہے کہ پہلے بستیوں کو اوندا کیا پھر برس. نتیجہ کیا نکلا کہ جو لوگ انبیاء کو ٹھکراتے ہیں، جو لوگ گناہوں کی زندگی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ اپنے حلال کو چھوڑ کے حرام میں منہ مارتے ہیں، ان کا انجام بھی ہلاکت و رسوائی ہوتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون. پھر اللہ نے قصہ بیان کیا قوم ایکا کا. یہ قوم ایکا اور قوم مدین مدائن جو ایک ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا گیا. وہاں درختوں کا ایک جھنڈ تھا، وہیں یہ اپنے آلہہ باطلہ کی عبادت کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر نے ان کو ڈرایا اور ان کو بری عادت یہ تھی کہ جب یہ ناپ تول کرتے تھے تو دینے کے پیمانے اور تھے اور لینے کے اور تھے. یعنی لوگوں سے لیتے زیادہ تھے اور دیتے تھوڑا تھے. جب پیمائش کرتے تھے، جب دیتے تھے تو تھوڑا دیتے تھے اور لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے. اللہ کے پیغمبر نے آ کے ڈرایا، فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، کہ ناپ تول پورا پورا کیا کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور جب وزن کرو تو عدل سے کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور لوگوں کو نقصان نہ دیا کرو اور نہ زمین میں فساد پھیلایا کرو. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا یا اوزان میں کمی کرنا زمین میں یہ فساد کا ذریعہ بنتا ہے، عدل کرنا جو ہے وہ امن کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن انہوں نے بھی پیغمبر شعیب علیہ السلام کی بات کو نہ مانا. آپ کی تکذیب کی نتیجہ کیا نکلا؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. جب انہوں نے پیغمبر حضرت شعیب کی تکذیب کی تو اللہ نے عذاب ایسا بھیجا کہ 7 دن کے لیے ایسی گرمی پڑی کہ مرنے کے قریب ہو گئے. پھر بادل آ گیا، ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی، ساری قوم جو ہے اس بادل کے نیچے اکٹھی ہو گئی. جب ساری قوم اکٹھی ہو گئی اللہ نے حکم دیا کہ ان پر آگ برسا دو، سب کے سب بسم ہو کے رہ گئے. ان تمام واقعات کے بعد اب اللہ نے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ کی رسالت کا بیان کیا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اب یہ ہم نے قرآن اتارا ہے، یہ ہم نے اتارا ہے، یہ آپ نے نہیں بتایا. نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اس کو اتارا ہے کس نے؟ لانے والا کون ہے؟ جبریل. اس کا لقب کیا ہے؟ روح. جیسے روح ہماری جان کے لیے ضروری ہے، قرآن جو ہے ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے حضرت جبریل کا لقب جو ہے وہ روح ہے. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ میں رکھا، پھر آسمان دنیا کی بیت العزت میں رکھا، پھر جبریل کے ذریعے محمد مدنی کے دل پہ اتارا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے قرآن جو ہے زبان عربی میں اتارا ہے. یہاں سے ایک مسئلہ ہو گیا کہ آج اگر کوئی آدمی اردو کا ترجمہ پڑھے یا فارسی کا ترجمہ پڑھے یا انگریزی کا ترجمہ پڑھے تو اس کو قرآن نہیں کہا جائے گا. قرآن وہی ہے جو اللہ نے اپنے نبی پہ اتارا ہے اور عربی زبان میں اتارا. اسی لیے کوئی آدمی آج نماز میں ترجمہ پڑھتا رہے تو نماز نہیں ہوگی. نماز تب ہوگی جب وہ قرآن پڑھے. جب تک نہیں آتا ہے کوئی ایک آیت یاد کر کے اسی کو بار بار پڑھتا رہے، لیکن ایسا ایسا جو ہے وہ قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ قرآن ہم اردو کے لکھے کو قرآن نہیں کہہ سکتے، ہم فارسی ترجمے کو قرآن نہیں کہہ سکتے، ہم انگریزی ترجمے کو ترجمہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن وہ ہے جو اللہ نے نبی پہ اتارا. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اور میرا مدنی آپ کا ذکر اور آپ کے قرآن کا ذکر ہم نے پہلی کتابوں میں بھی کیا ہے،
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں، تمام انبیاء سابقین کی کتابوں میں ذکر تھا کہ سب سے آخر میں ایک نبی پیدا ہوں گے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا، جس کا نام احمد مجتبیٰ ہوگا، جس کا مولد مکہ ہوگا اور جس کا مقام ہجرت مدینہ ہوگا۔ تو یہ ساری علاماتیں اور قرآن کا ذکر جو ہے موجود۔ اولم یکن لہم آیۃ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی مکے والوں کے لیے کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ یہ بنو اسرائیل کے علماء سے پوچھ لیں، یہود کے علماء سے پوچھیں، نصارہ کے علماء سے پوچھیں کہ اللہ کے نبی اور قرآن کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے کہ نہیں ہے، تو وہ انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ کی صداقت کا اقرار جو ہے وہ اہل کتاب۔ اسی لیے ورقۃ ابن نوفل جو عیسائی مذہب پہ ہیں، جب حضور پہ پہلی وحی اتری ہے، ورقۃ ابن نوفل نے جب واقعہ سنا تو کہا ابشر مبارک ہو، ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ۔ محمد مصطفیٰ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ اترا ہے، یہ وہی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور آپ بھی نبی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مثلا ہم اپنا قرآن کسی اجمی پہ اتارتے اور وہ پڑھ کے بھی سنا دیتا لیکن پھر بھی تیری قوم ایمان نہ لے آتی، کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ مجھ پہ ایمان نہیں لاتے، میرے پیغمبروں پہ ایمان نہیں لاتے، ہم بھی ان کے دلوں میں پھر تکذیب داخل کر دیتے ہیں، اناد داخل کر دیتے ہیں، اور میرا مدنی یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتی یروا العذاب العلیم، جب تک یہ عذاب نہ دیکھیں۔ عذاب سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے فرمایا موت کا عذاب، بعض علماء نے فرمایا قبر کا عذاب، بعض علماء نے فرمایا کہ قیامت کا عذاب، لیکن اس وقت اگر ایمان لائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر ایمان فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ایمان تو فرعون بھی لایا تھا نا جب ڈوبنے لگا، لیکن عذاب آ گیا تو فائدہ نہیں ہوتا۔ ایمان تو اور قومیں بھی لائیں، جب عذاب آ گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایمان تب فائدہ دیتا ہے جب عذاب سے پہلے ایمان لائے۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور میرا محبوب جب عذاب آئے گا، قیامت کا عذاب ہو یا ان پر موت کا عذاب ہو، تو اچانک آئے گا، ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا، قیامت قائم ہو جائے۔ حضور پاک نے فرمایا بعض بندے اپنا حوض پانی کا ٹھیک کر رہے ہوں گے، بعض بندے اپنے جانوروں کا چارہ کاٹ رہے ہوں گے، پتہ نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ اس لیے فرماتی ہے کہ جب ان کو اللہ کا عذاب پکڑے گا، فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ۔ اب جب عذاب آئے گا تو کہیں گے ہائے کاش ہمیں کچھ مہلت مل جاتی، عذاب نہ آتا، وقت مل جاتا تو ہم بھی ایمان لے آتے، ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، اللہ نے فرمایا کیا تم ہمارے عذاب کے لیے خود جلدی کر، تو تم خود مانگتے تھے کہ اگر عذاب ہے تو آسمان کا ٹکڑا گرا دو، اگر عذاب ہے تو آسمانوں سے پتھر برسا دو، اب جب عذاب آیا ہے تو اب مہلتیں مانگتے ہو، اب کوئی فائدہ نہیں ہو۔ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، کیا آپ کو خبر ہے ہم نے ان کو اگر چند سال مہلت دے دی، 50 سال 100 سال، کیا فائدہ ہوگا؟ ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، اگر ہم 100 سال مہلت دے دیں، 100 سال کے بعد وہ عذاب آ جائے جس کا وعدہ ہے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ 100 سال ان کے کس کام آئیں گے جب انجام ہی ہلاکت ہے، جب انجام ہی بربادی ہے؟ 2 دن کے بعد آئے یا 100 دن کے بعد آئے؟ ما اغنا عنهم
ما كانوا يمتعون، اور پھر ان کو کوئی چیز نفع نہیں پہنچائے گی، نہ دولت، نہ دنیا، نہ اہل، نہ اولاد جن سے یہ فائدہ اٹھاتی ہے۔ اللہ فرماتی ہے میرا نظام ہے، عدل ہے، وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، ہم کسی بستی والوں پہ کبھی عذاب نہیں بھیجتے، پہلے ڈرانے والے بھیجتے ہیں، پیغمبر بھیجتے ہیں، ڈرانے والا بھیجتے ہیں، نبی بھیجتے ہیں، کتابیں بھیجتے ہیں، علماء بھیجتے ہیں، وہ آ کے ان کو میرے عذاب سے ڈراتے ہیں، اگر پھر ایمان نہ لائے تو پھر ہم عذاب کرتے ہیں۔ ذکرا وما كنا ظالمین، ہم پیغمبر بھیجتے ہیں، کتابیں بھیجتے ہیں، ان کو یاد دلائیں بھئی ڈرو ڈرو، قیامت آئے گی، موت آئے گی، اللہ کا، لیکن جب نہیں ڈرتے تو پھر ہم ان کو پکڑتے ہیں، چونکہ ہم ظلم سے پاک ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتے، اللہ ان کو ان کے گناہوں کے بغیر کبھی سزا نہیں دیتے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اسی طرح فرماتے ہیں وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، اللہ نے فرمایا ہم کسی بستی پہ، کسی بستی والوں پہ، کسی علاقے پہ کبھی عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہم اپنے ڈرانے والے نہیں بھیجتے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کس نے اتارا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، جس کو لایا فرشتہ امن والا، امانت والا۔ اب فرماتی ہیں وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، کافر کہتے تھے کہ جیسے کاہن خبریں دیتی ہیں، ساحر خبریں دیتی ہیں، اسی طرح حضور آپ نے فرمایا خبردار، اللہ کا قرآن شیطان لے کے نہیں آئے، شیطان تو قریب ہی نہیں جا سکتے، جن تو سن ہی نہیں سکتے، قریب نہیں جا سکتے، تو وہ قرآن کیسے لائیں گے؟ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، اللہ نے ایسا انتظام کر لیا ہے، اللہ نے ایسے پہرے لگا دیے ہیں کہ کوئی جن جو ہے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ جیسے دوسری جگہ پر ہے کہ جب میرے محبوب کی بعثت ہو گئی، قرآن اترنے لگا، جنات آسمانوں کے قریب گئے تو ان کو میزائلوں کی بارش ہو گئی، دوڑے ابلیس کے پاس آئے، آگے بتایا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہنے لگے ہم کیا کریں، اب جب ہم آسمانوں پہ جاتے ہیں تو بڑے سخت پہرے لگ گئے ہیں، اب ہم قریب نہیں جا سکتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو اصل وجہ کیا تھی کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو جب بھیجا تو سارے انتظام کر دیے کہ کوئی جن، کوئی شیطان کسی فرشتے کے قریب بھی نہیں جا سکتا، نہ قرآن سن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہم نے اتارا ہے۔ اب اپنے نبی کو دعوت دی کہ آپ اپنی امت کو بتا دیں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی میرے سوا کسی کو معبود برحق سمجھ کے نہ پکارے۔ اللہ کے نبی تو پاک ہے نا، اللہ نبی کو فرماتے ہیں، ہدایت امت کو کرتے ہیں کہ اگر نبی نے بھی شرک کیا تو ہم عذاب دیں گے، تو غیر نبی اگر شرک کرے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ اور فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور میرے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، کیونکہ جب رشتہ دار مسلمان ہو جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنی کے لیے نرم اخلاق سے پیش آئیں، ان سے محبت فرمائیں، نرمی فرمائیں۔ وَإِنْ عَصَوْكَ، اور اگر یہ مکے والے نافرمانی کریں فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، ان سے کہیں کہ میں برات کا اقرار کرتا ہوں جو تمہارا عقیدہ اور عمل ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اسی ذات پہ بھروسہ کریں جو غالب بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ،
انه هو السمیع العلیم۔ اور وہ ذات آپ کو دیکھنے والی، آپ کو جاننے والی ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ نمازی مسلمانوں کے ساتھ سجدے میں جاتے ہیں، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، وہ سننے والے، وہ جاننے والے، اسی پہ توکل کریں، دعوت توحید دین کا کوئی فکر نہ کریں۔ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی توحید کی دعوت پہ قائم رکھے، اور ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے برے اعمال سے، افعال سے، اقوال سے، امراض سے بچائے۔ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اللہ کی ذات میں سوال کرنا یا بحث کرنا شریعت میں جائز ہی نہیں۔ انسان اللہ کو صفات سے پہچانتا ہے، اللہ کی صفات ہے، اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے جب کسی آدمی نے جا کے پوچھا کہ قرآن میں آتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ عرش پہ ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں استویٰ تو معلوم ہے لیکن کیفیت جو ہے ہم نہیں جانتے، اور ایسا سوال کرنا جو ہے وہ بھی جائز نہیں۔ 17 قرآن کی آیتوں میں یہ بات موجود ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پہ ہیں جیسے ان کی شان کو زیبا ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم جہاں ہو۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ معنا، جب حضرت ابو بکر سے غم نہ کرو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اور فرمایا لا تخافا اننی معکما، نہ ڈرو میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ تو ساتھ ہونے کا معنی ہے معیت علمی، کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اور جو چیز علم میں ہو وہ قریب ہوتی ہے، جو علم میں نہ ہو وہ دور ہوتی ہے، یہ قاعدہ۔ تو جب ہر چیز اللہ کے علم میں ہے تو ہر چیز قریب۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمیشہ الحمدللہ دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو استحکام نصیب کرے اور قرآن و سنت کا قانون جاری فرمائے، اور اللہ وہاں دین کی آبیاری فرمائے، اور مساجد، مدارس، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، ہر بلد اسلامی کے لیے دعا کرتے ہیں، بلد الامین کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک آسان مثال سمجھ لیں، اگر آپ کسی بندے کے پاس جائیں اور اس کو کہیں کہ مجھے 1000 ریال قرضہ چاہیے، میں آپ کو 3 مہینے کے بعد واپس کر دوں گا، آپ کو اس نے قرضہ دے دیا، آپ نے واپس نہیں کیا، 3 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، وہ مانگتا ہے نہیں دے رہے، نہیں دے، اب آپ اس کے پاس جائیں گے 1 لاکھ ریال دے دو، وہ دے دے گا؟ ایک مثال ہے، سمجھیں۔ اب اس کے بعد آپ جائیں 6 مہینے کے بعد، جی مہربانی کریں مجھے بڑی سخت ضرورت ہوگی، بس صرف 1 لاکھ ریال دے، وہ کہے گا شرم کرو، 1000 تو تم نے دیا نہیں، لاکھ مانگنے آئے ہو۔ تو ہم نے جتنی اللہ سے دعائیں مانگی ہیں جو منظور ہوئی ہیں، اس کے بعد ہم نے کون سا حیا کیا؟ کیا ہم نے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی، بے حیائی چھوڑ دی، چوری چھوڑ دی، ڈاکہ چھوڑ دیا، زنا چھوڑ دیا، فریب چھوڑ دیا، اسمگلنگ چھوڑ دی، حرام کھانا چھوڑ دیا؟ کیا چھوڑا؟ پھر کس منہ سے ہم مانگتے ہیں؟ اور وہ ہمیں کیوں دے؟ اسی کو میرے محبوب نے، محبوب دو عالم نے، رحمت دو عالم سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مثال میں سمجھایا، فرمایا ملبسک حرام و ماکلک حرام و مشربک حرام، تیرا پینا بھی حرام، تیرا کھانا بھی حرام، تیرا لباس بھی حرام،
تیرا حرام کے گوشت سے بدن بنا ہے، پھر لمبی لمبی دعائیں کرو، یا رب یا رب یا رب انا یستجاب لکم، کہاں سے تمہاری دعائیں منظور ہوں گی؟ تو جب اندر حرام آ جائے پھر بھی دعائیں منظور نہیں ہوتی۔ جب اندر ظلم کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، حرام کا پیسہ، یتیموں کا پیسہ، ڈاکے کا پیسہ، انسانوں کی اسمگلنگ کا پیسہ، زنا کا پیسہ، شراب کا پیسہ، خنزیر کا پیسہ، سود کا پیسہ آ گیا، حرام اندر آ گیا، دعا کیسے منظور؟ ورنہ دعائیں تو ہم بڑی کرتے ہیں لیکن اس کا انجام کوئی نہیں ہوتا ہے۔ پھر بھی یہ ہے کہ گندی زبان سے مانگتے رہو، شاید وہ اپنے کرم سے مہربانی کر دیں، ورنہ ہم حق والے نہیں رہے۔ اچھا، ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، آپ کو اپنے والد نے کہا کہ بیٹا جب میرے کرو، میں تمہارا باپ ہوں، تم آپ باپ کے سامنے نکر پہن کے جناب اور کاؤ بوائے بن کے آ جاؤ تو کیا کہے گا باپ؟ اللہ نے کیا یہی حکم دیا ہے کہ جب مکے آؤ مدینے آؤ تو دادا شیپ کرا کے آؤ؟ یہی حکم دیا اللہ نے کہ جب طواف کرو تو جیب میں موبائل ساتھ رکھو اور اس پہ باقاعدہ میوزک لگا ہوا ہو؟ اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ عورتیں لاؤ تو ان کا چہرہ کھلا ہوا ہو اور باریک لون کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں کہ دھوپ پڑے تو بدن نظر آئے؟ یہی خدا نے حکم دیا ہے۔ تو جب ہم نافرمان بن گئے ہوئے ہیں تو پھر کیسے دعائیں قبول ہوں؟ اسی لیے کسی بزرگ نے کہا تھا نا کہ زمین پہ سجدہ کرتا ہوں سے زمین ندا برآمد، کہ جب میں زمین پہ سجدہ کرتا ہوں تو زمین چیختی ہے کہ حیا کرو، تم نے کون سا اچھا عمل کیا ہے کہ آپ میرے منہ پر سجدہ کرنے بھی آ گئے ہو؟ خراب کرنی بسجدہ ریائی، دونوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدے کرو۔ میں جناب عمرے پہ گیا اور میں نے 2 عمرے کیے اور میں نے 10 عمرے کیے اور میں نے جناب 40 نمازیں حرم شریف مدینے میں پڑھی ہیں، 40 نمازوں کے بعد جھوٹ چھوڑ دیا تم، 40 نمازوں کے بعد تم نے شکل صورت اسی طرح بنا لی جو حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے، ورنہ کیا فائدہ ہے بھائی؟ ورنہ تو اور گستاخی ہے نا، ایک گستاخی ہم اپنے ملک میں کریں اور ایک گستاخی آگے خود محمد مدنی کے شہر میں کریں۔ تو اس لیے سوچ لیں ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہو رہا ہے۔ کوئی آدمی تصور کر سکتا ہے کہ کافروں کے ملک میں نماز بھی، عید بھی، جمعہ بھی، خطبہ بھی، تقریریں بھی، جلسے بھی اطمینان سے ہوں، اور مسلمان ملک میں لوگ نماز پڑھے اور تم بم سے اڑا دو؟ کبھی سوچا ہے؟ مسلمان ملک میں لوگ مسجد میں جا رہے ہیں، دروازے لگے ہوئے ہیں، پہلے تلاشی دو پھر مسجد میں جاؤ۔ مسلمان ملک میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور گن مین گنے لے کے کھڑے ہیں، پیرے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایمان سے کہیں جب کافر ہمارے یہ فوٹو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے؟ ہندوؤں کا ملک ہے، آپ جائیں انڈیا میں 2-2 لاکھ کا جلسہ ہوتا ہے، کوئی پہرا نہیں۔ آپ کافروں کو، جن کو آپ کافر کہتے ہیں، دشمن کہتے ہیں، منکر قرآن کہتے ہیں، وہاں جاؤ، جلسے کرو، تقریریں کرو، نمازیں پڑھو۔ اچھا ان کے خلاف تقریر کرو لیکن کرو دلائل سے، گالیاں نہ دو، دلیل دو، وہ سننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بات کریں وزن سے کہ 2 اور 2 4، ان کا باپ بھی سنتا ہے، آپ کہیں 2 اور 2 5، وہ نہیں مانتے۔
اور جب ہماری تصویریں ان کے سامنے جاتی ہیں، ہمارا منظر ان کے سامنے جاتا ہے، ہماری خبریں ان کے سامنے جاتی ہیں، اندازہ کرو ہمارے بارے میں کیا کہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ قرآن کھول کے پڑھ لیں، اللہ نے فرمایا کہ یلبسکم شیعا یذیق بعضکم بعض بعض، ایک میرے عذاب کی قسم یہ ہے کہ میں تمہیں پارٹی بازی میں مبتلا کر دوں گا، پھر تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ طواف زیارت کیسے کریں جیسے باقی طواف ہیں؟ طواف میں تو کوئی فرق نہیں، طواف زیارت ہو، طواف نفل ہو، طواف عمرہ ہو، طواف الوداع ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ حجر اسود سے شروع کریں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد 7 چکر پورے کریں، بسم اللہ اللہ اکبر ختم کریں، 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں، طواف ہو گیا۔ ہر طواف کی شکل ایک ہے، طریقہ ایک ہے۔ کہتے جی کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کریں۔ اولی الامر سے مراد جو ہے وہ 2 ہیں۔ اگر دین کا معاملہ ہے تو اولی الامر علماء فقہا ہیں، اگر دنیا کا معاملہ ہے تو اولی الامر حاکم ہے، ہمیں حاکم کی اطاعت کرنی ہے۔ ہاں اگر وہ کوئی کفر کا حکم دے کہ نماز چھوڑ دو تو پھر ہم اطاعت نہیں کریں گے، وہ کہے قرآن پڑھنا چھوڑ دو تو ہم اطاعت نہیں کریں گے، وہ کہے حج پڑھنا چھوڑ دو تو ہم اطاعت نہیں کریں گے۔ باقی کافر ملکوں کے ساتھ معاملات یا معاہدے کرنا یہ شریعت میں منع نہیں، یہ تو جائز ہے۔ کہتے جی کہ مسجد الحرام میں جو عورتیں موجود ہوتی ہیں، اگر جنازے کی نماز کھڑی ہو جائے تو کیا عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ کے بندے عشاء کی فرض نماز پڑھ سکتی ہیں، جنازہ آخر کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ مجھے وجہ تو سمجھاؤ نا۔ یعنی فرض عین تو ادا ہو جاتا ہے، فرض کفایہ ادا نہیں ہوتا۔ مسئلہ سمجھو کہ جنازے کے لیے عورت کو گھر سے چل کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی عورت ہے، رشتہ دار فوت ہو گیا، اب جنازہ پڑھنے کے لیے آئے نہیں۔ اگر عورت پہلے سے مسجد میں موجود ہے اور جنازہ کھڑا ہو جائے تو بالکل پڑھے۔ اگر کوئی آدمی مر گیا ہے، اس کے لیے ہم نے عمرہ کیا ہے، تو آپ عمرہ اپنے لیے کر لیں تاکہ اختلاف سے بچیں۔ جب عمرے سے فارغ ہو جائیں تو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب جو ہے میرے فلاں رشتہ دار کو عطا فرما دیں۔ اگر اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو ثواب ملے گا۔ اب یہ تو اللہ کو بتائے نا کہ ہمارے عمرے قبول ہیں کہ نہیں۔ اچھا، علماء نے ایک نشانی رکھی ہے، آپ اس نشانی کو غور کریں، شاید آپ کو پتہ لگ جائے۔ انہوں نے کہا اگر ہم عمرہ کریں یا حج کریں تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا قبول ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اگر وہ عمل صالح کرنے کے بعد تمہیں اور بھی اچھے اعمال کی توفیق ہو اور برے اعمال چھوڑ دو تو سمجھو کہ قبول ہو گیا، اور اگر عمرہ کرنے کے بعد جیسے تشریف لائے تھے اسی طرح بدھو گھر کو گئے تو سمجھو کہ مردود ہو گیا۔ ہمارے یہاں بلوچستان میں ایک فرقہ ہے جس کو ذکری کہتے ہیں، وہ صرف ذکر کرتے ہیں، نماز وغیرہ نہیں پڑھتے، وہ کافر فرقہ ہے۔ ان کی نمازیں نہ پڑھیں، نہ ان کے اوپر جنازہ پڑھیں، نہ ان کے ساتھ دیں۔ ان نے تو کعبہ بھی اپنا بنایا ہے، عرفات بھی اپنا بنایا ہے، حج بھی اپنا بنایا ہے، سب چیز جو ہے بلوچ لوگ ہیں نا جی، بلوچوں کا عقل ایسے ہوتا ہے نا۔ ایک ان کا قصہ مشہور ہے، بلوچوں کا ایک پیر تھا، مرشد تھا، وہ 5-8 سال کے بعد بڑی مشکل سے ان کے علاقے میں دعوت کھانے پہ گیا، تو
تو بڑے خوش ہوئے، سارے بلوچ کٹھے ہوئے، ہمارا مرشد آ گیا، مرشد آ گیا، مرشد آ گیا۔ رات کو پھر سارے کھانے کے بعد جمع ہوئے، مشورہ کیا، انہوں نے کہا 10 سال کے بعد مرشد نے زیارت کرائی ہے، ابھی 2-4 دن کے بعد چلے جائیں گے، ایسے کیوں نہ کریں گے، حضرت کو قتل کر کے دفن کر دیں، حضرت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہ بلوچ قوم ہوتی ایسی ہے، پیر کو ہمیشہ گھر رکھنے کے لیے قتل کر دیں۔ پیر بیچارے کو پتہ لگا 2 بجے رات کو بھاگ گیا، انہوں نے کہا اچھے مرید ہیں بھائی، انہوں نے کہا یہ تو مرید سر بھی لیتے ہیں، تو وہ تو فرقہ بالکل دین سے نکل گیا۔ کہتے ہیں جی کہ نور اور بشر کے سلسلے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، جب تمہارے پاس قرآن ہے تو پھر کیا ضرورت ہے بحث کرنے کی؟ انما انا بشر، بس ختم ہوگی بات، جب قرآن آ جائے تو باقی بات کی بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اور دوسری جگہ فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اور تیسری جگہ فرمایا وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم، میرا بدری صرف آپ نہیں بلکہ آپ سے پہلے حضرت آدم سے لے کر آپ تک ہم نے جتنے رسول بھیجے، نبی بھیجے، سب مرد بھیجے، انسان بھیجے، بشر بھیجے۔ تو جب اللہ کا قرآن موجود، حضور کی صحیح حدیث ہے، فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون، میں انسان ہوں، جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، جیسے تم کو غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے۔ باقی وہ حدیث کے اول ما خلق اللہ نوری، کوئی حدیث صحیح نہیں، نہ سیاستہ میں ہے، نہ اس درجے کی حدیث ہے کہ جس کو کسی عقیدے کے مسئلے میں پیش کیا جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ عمرہ کریں یا حج کریں، سب سے افضل یہ ہے کہ سر پہ اسرا پھرائیں، چونکہ قرآن میں اسی طرح ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، اللہ نے فرمایا سر منڈانے والے، اور میرے محبوب نے حج کے بعد 3 دفعہ دعا کی اللہم اغفر للمحلقین، اللہ آج جنہوں نے اسرا پھرایا ان کے گناہ معاف کر دے، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمقصرین۔ 3 دفعہ میرے مدنی نے دعا مانگی جنہوں نے اسرا پھروایا، اور 1 دفعہ دعا مانگی جنہوں نے بال کٹوائے تھے، اور خود میرے مدنی پاک نے اپنے سر پہ اسرا پھروایا، اس سے بڑی کوئی دلیل ہے؟ اور اگر بال کٹوانے ہیں یاد رکھو 1/4 حصہ سارے بالوں کا کٹ جائے، یہ نہیں کہ 2 بال ادھر کاٹو 2 ادھر کاٹو ٹک لگا لو، دم پڑ جاتی ہے۔ ایک عورت نے کورٹ میں جا کے دعویٰ کیا ہے تنسیخ نکاح کا، اور کورٹ نے اس کے حق میں ڈگری کر دی ہے، لیکن چونکہ کورٹ انگریزی ہے، لارڈ میکالے کا قانون ہے، وہ فیصلہ شریعت میں مؤثر نہیں ہوتا، جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا اس کو طلاق نہیں ہوگی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ مقامی علماء کی ایک کمیٹی بنا دے، اور وہ علماء اس شوہر کے پاس جائیں، اس کو سمجھائیں کہ جب بھی تیرے پاس نہیں رہتی ہے، کورٹ میں چلی گئی، عدالت میں چلی گئی، دفع کرو طلاق تو جب چھوڑو۔ کیوں؟ اگر وہ طلاق نہیں دے گا تو یہ جب تک زنا کرتی رہے گی اس پر بھی تو گناہ لکھا جائے گا نا، اگر اس نے شادی کر لی تو زنا ہوگا۔ آدمی نے احرام باندھا ہوا تھا، ایک بوڑھی عورت بالکل جس کی کمر بھی بیچاری کی جھک گئی، اس کو پکڑ کے میں نے بس میں چڑھانے میں مدد دی، کوئی حرج نہیں، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پیے تو دم دینی پڑے گی، دم تو نہیں دینی پڑے گی، لیکن سگریٹ بھی حرام ہے اور احرام میں ڈبل حرام ہو جاتی ہے، کوشش کریں بچنے کی۔
آدمی نے عمرے کا طواف کیا، 6 چکر کر چکا تھا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، لیکن اس نے 7واں چکر بغیر وضو کے پورا کر لیا، پھر صفا مروا دوڑا، بال بھی کٹوا دیا۔ اب کیا کرے؟ اب علاج یہ ہے کہ فوراً وہ طواف جو ہے دوبارہ کر لے، یہ نیت کر کے کہ یا اللہ جو میں نے غلطی کی ہے اس کے بدلے میں طواف کر رہا ہوں، تو دم سے بچ جائے گا، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ آدمی پہ دم بڑھ جائے تو دم کا دینا جو ہے وہ حرم مکہ میں ضروری ہے۔ دم کا معنی ایک بکری، حدود حرم میں ایک بکری ذبح کر کے گوشت غریبوں کو تقسیم کر دیں، ایسے حج نہیں فرض ہوتا۔ کہتے جی کہ بد نظری جو ہماری عورتوں پہ پڑتی ہے اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اسی نیت سے پڑھا کریں، یا اللہ میری طاقت نہیں ہے، یا اللہ میری قوت نہیں ہے کہ میں اس بد نظری سے بچ سکوں، تو بچانے والا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور جب کسی عورت پہ نظر پڑے تو نظریں جھکا لیں اور فوراً خیال کریں کہ میری بیٹی، میری بیوی، میری بہن پر بھی تو کسی کی نظر پڑ سکتی ہے، اگر میں اس کے پیچھے لگوں گا تو ان کے پیچھے بھی تو کوئی لگ سکتا ہے، اور فوراً دل میں خیال کریں کہ عمرے پہ آنے والی عورتیں جو ہیں یہ اللہ کی مہمان ہیں، اور مہمانوں کی بے عزتی کبھی میزبان برداشت نہیں کرتا۔ اگر کوئی آدمی طواف کر رہا ہے، طواف کے دوران میں وضو ٹوٹ گیا، طواف چھوڑ دے، وضو کرے پھر طواف کرے۔ اور بڑے عمرے میں کوئی فرق نہیں، ایک جگہ دور ہے ایک قریب ہے، لوگوں نے بنا رکھا ہے یہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ یہاں سے بی بی عائشہ نے عمرہ کیا ہے اور وہاں سے خود جیرانہ سے محمد مصطفیٰ نے عمرہ کیا ہے تو لہذا وہ بڑا ہو گیا، یہ چھوٹا، حالانکہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں، یہ بھی حضور کے حکم سے عمرہ ہوا ہے، وہ بھی حضور کے عمل سے عمرہ ہوا ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ والا عمرہ جیرانہ سے افضل ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ قول رسول ہے، وہ فعل رسول ہے، قول جو ہے وہ کہتے ہیں وہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ملکہ بلقیس جو تھی یمن کی، اس کا تخت جو ہے وہ حضرت سلیمان کے پاس کون لایا تھا؟ کیوں آپ نے پکڑنا ہے اس کو؟ کیا نہیں، مقصد ہے آپ نے اس سے کوئی وصولی کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ تو لکھے نا کہ مجھے یہ کام ہے اس سے، یا تم نے تخت منگوانا ہے؟ بھائی اللہ کا قرآن جب نام نہ لے تو مولوی خود بنائے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو ہم نے علم کتاب سے نوازا تھا اس نے حضرت سلیمان سے عرض کیا کہ حضرت اگر مجھے حکم دیں تو میں وہ تخت اتنی دیر میں لا سکتا ہوں کہ آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں تو تخت آ جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ بندہ جس کو ہم نے علم کتاب دیا تھا، نام تو خدا نے نہیں لیا تو ہم نام کہاں سے لیں؟ باقی لوگوں نے لکھا ہے کتب روایات اسرائیلیہ میں کہ آصف ابن برخیہ اس کا نام تھا، لیکن غلط روایات۔ کہتے ہیں جی کہ حالت احرام میں عورتوں کو چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ ہاں بالکل نہیں لگنا چاہیے۔ پردہ کیسے کریں؟ آگے کپڑا گرا دیں جیسے گھونگھٹ نکالتے ہیں، چہرے کو پردہ بھی نہ لگے، کپڑا بھی نہ لگے، پردہ بھی رہے اور نظر نیچے رکھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جس نے کرنا ہے اس کے لیے مسئلہ نہیں، جس نے پردہ نہیں کرنا ہے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ خریدتا ہے بیچتا ہے حرام ہے، ان کا خریدنا بھی حرام، بیچنا بھی حرام، وہ کاروبار بالکل چھوڑ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شراب حرام ہوئی تو ایک صحابی شراب لائے، انہوں نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو یتیموں کا مال تھا اور میں ان کا سارا پیسہ جو ہے شراب خریدنے میں لگا دیا ہے، شراب حرام ہو گئی ہے تو اب میں کیا کروں؟
اب مہربانی کر کے اجازت دیں تو میں کافروں کے ملک میں اس کو بیچ دوں. آپ نے فرمایا ثمن الحرام حرام، حرام چیز کا بیچنا بھی حرام ہے، بہا دو لیکن مت بیچو. اس آدمی سے قرضہ لینا ہے اور مجھے پتا ہے کہ وہ کاروبار حرام کرو، آپ اپنا قرضہ لیں، آپ کو اس کے کاروبار سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ حضرت علی کے 70 نکاح، تم یہی باتیں سنتے رہتے ہو، اچھی بات نہیں سنتے. کس سے سنا ہے؟ اس کا نام تو لکھو ذرا پتہ لگے. آپ نے جناب جھوٹ سنا ہے اور کسی نے کہا ہے تو اس نے بھی بکواس فرمایا ہے. حضرت علی کے 70 نکاح پڑھا دیے اور 4 نکاحوں کے بعد قرآن اجازت نہیں دیتا. خدا کا خوف کرو، حضرت علی کو کافر بنا رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ نے قرآن میں مسلمان کو کتنے نکاحوں کی اجازت دی ہے؟ 4. اگر 5واں بھی کرے تو کافر ہو گیا، تو قرآن کا مخالف ہے. حضرت علی کو 70 نکاح کر کے کیا بنا رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو. یہ معمولی بات ہے؟ ایسے کہے تو زبان سے جو مرضی آئے کہہ دیا. ایک دفعہ عمرہ کیا، دوبارہ میں نے اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کیا. وہ ہوٹل والا عمرہ نہیں ہوتا، کسی حدیث میں نہیں آیا کہ ہوٹل والا عمرہ کرو. عمرے کے لیے لازم بات ہے کہ ہل میں جانا پڑے گا، یا مسجد عائشہ جائیں، یا جعرانہ جائیں، یا عرفات جائیں. حد حرم سے باہر جانا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ ہوٹل سے احرام باندھو اور ہوٹل سے اٹھو اور عمرے ہو جائیں. دم تو نہیں دینی پڑے گی، وہ عمرہ نہیں ہوا تمہارا. اگر کسی آدمی پہ جادو ہو اور جادو کا اثر عمرے پہ آئے، ختم ہو جائے گا، اللہ عالم. اللہ چاہے تو ختم کر دے، یہ تو اللہ جانتے، ہم تو نہیں جانتے. اللہ کے نبی پہ جب اثر ہو گیا تو مکے میں آنے سے کیا ختم ہو جائے گا؟ یہ تو جادو ہے، شیطانی علم ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. دیکھو نا، ایک بدبو ہے، بدبو ہے. اب یہ تو نہیں رہے کہ بدبو کا اثر نہ ہو، تو ہوگا، بلکہ خوشبو تھوڑی اثر کرتی ہے، بدبو زیادہ اثر کرتی ہے. علوم سفلیہ خبیثہ شیطانیہ جو ہے وہ زیادہ اثر کرتے ہیں. حجر اسود کے قریب ایک پٹی تھی، وہ ختم کر دی. لوگ اسی پٹی کو ڈھونڈتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو ٹکرے مارتے تھے. کیا کریں؟ وہ پٹی کدھر ہے، پٹی کدھر ہے، پٹی کدھر ہے، پٹی کدھر ہے. اسی میں 10 منٹ رک جاتے تھے قافلے، اور لوگ ٹکرا جاتے تھے اور نقصان ہوتا تھا. آپ حجر اسود کی سیدھ کو دیکھیں، اللہ اکبر چلے جائیں بس. اگر کسی نے فجر کی نماز کے بعد طواف کیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل ہے کہ وہ 2 رکعت جو ہے سورج نکلنے کے بعد پڑھے. عصر کے بعد کرے تو مغرب کے بعد پڑھے. باقی ائمہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں ہر وقت جائز ہے. اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی تھی، پھر رجوع کر لیا تھا، اب کافی عرصے کے بعد اس نے ایک اور طلاق دے دی، اب بھی رجوع کر سکتا ہے، اب بھی رجوع ہو سکتا ہے. 3 طلاقوں کے بعد نہیں ہو سکتا. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ 2 کے بعد نکاح کرنا ہوگا. اگر ہم نے عصر کی نماز جو ہے مدینہ منورہ میں پڑھی، پھر ہم آئے میقات پہ، ہم نے 2 رکعت نہیں پڑھی، لیکن وہاں سے ہم نے لبیک اللہم لبیک پڑھ کے نیت کر لی، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا ضروری نہیں، موقع ہے پڑھو، نہیں ہے تو نہ پڑھو. اگر کوئی آدمی 2 یا 3 طواف اکٹھے کر لے اور بعد میں سب کی 2 رکعت پڑھ لے، بالکل جائز ہے. آدمی نے صبح کی نماز کے بعد طواف الوداع کر لیا ہے، اب اس کو اللہ موقع دے اور ظہر کی نماز بھی مل جائے، بالکل پڑھے. وداع کا معنی یہ تھوڑا کہ اللہ نے ہمیں نکال دیا ہے مکے سے.
احرام کی حالت میں اگر کوئی آدمی دانت صاف کرنے کے لیے معجون استعمال کرے، اگر اس میں خوشبو ہے تو نہ کرے، اگر خوشبو نہ ہو تو کر سکتا ہے۔ خون کی بیماری میں ہے، اللہ شفا عطا فرما، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو شفا عطا فرما، حیا عطا فرما، ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما۔ اگر آپ نے 2-3 بال ادھر سے ٹک لگایا ہے، ادھر سے فوراً بال کٹوائیں اور ایک بکری دم بھی دیں۔ میں بہت پریشان حال ہوں، پریشانوں کی دعا جو ہے اللہ جلدی قبول کرتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ آپ دل سے اللہ سے دعا مانگا کریں، استغفار پڑھا کریں، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھا کریں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا کریں، کیونکہ پریشان کی دعا دل سے نکلتی ہے۔ مولوی کی دعا تو دل سے نہیں نکلتی جب تک حلوہ شریف نہ رکھو۔ کبھی مفت دعا کرائی ہے مولوی سے آپ نے، یا 11ویں شریف یا حلوہ شریف یا 12ویں شریف یا قل شریف یا جمعرات شریف؟ مالک ابن دینار اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا یا حضرت میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ انہوں نے کہا جلدی جاؤ دعا کرو، اللہ نے تیرے ساتھ وعدہ کیا، میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا۔ اللہ نے تیری دعا سننے کا تو وعدہ کیا ہے کہ میں جو پریشان حال جب مانگتے ہیں تو میں سنتا ہوں۔ والدہ میری بہت ضعیف ہیں، ان کا عمرہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کی سنتیں کیسے نیت کریں؟ وہی 4 رکعت سنت۔ اور کیسے؟ آدمی طواف کر لے اور مغرب کی اذان کے بعد نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے، جائز ہے۔ اگر ایک آدمی پاکستان چھٹی جا رہا ہے، لازم طواف الوداع کر کے جائے۔ خدا جانے موت ہے، حیات ہے، پھر زندگی ہے، نصیب ہوگا مکہ کے نہیں ہوگا۔ ویتر تو نہیں ہوتا، وطر ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے آخری رکعت میں سورت رکھا، جو سورتیں یاد ہیں وطر میں پڑھ لیا کرو۔ گائے کی قربانی کرتے ہیں، اس میں اگر ایک بکری ہم نے کسی اور کے لیے رکھ لی جائز ہے، 7 بکریاں ہیں جس کے لیے رکھو۔ دل سخت ہو گیا ہے، گناہوں سے سخت ہو جاتا ہے، علاج جو ہے اللہ کا ذکر ہے، زیادہ اللہ کا ذکر کریں اور حضور پاک کا درود زیادہ پڑھیں۔ میری نظر کی نماز یا فجر کی نماز کیا اسے ظہر میں پڑھ سکتے ہیں؟ جب قضا ہو فوراً پڑھیں۔ امام 4 ہیں، ہاں فقہ کے امام 4 ہیں، تو اب مسئلہ ایک سے پوچھا جائے گا، یہ تو نہیں بھیا کو وقت آپ بھی بتاؤ، آپ بھی بتاؤ، آپ بھی بتاؤ، آپ بھی بتاؤ، یہ تو عقل ہے کوئی؟ ایک سے پوچھو گے ہمیشہ۔ جب نماز ہوتی ہے آگے امام ایک ہوتا ہے کہ 4 کھڑے ہوں گے، ایک آگے ایک پیچھے، ایک دائیں ایک بائیں؟ یہی تو سبق ہے کہ ایک امام کے پیچھے چلو۔ اگر پہلی نماز میں کیا، پہلی رکعت رکوع ہو چکا تھا، انتظار کرنے لگے، انتظار نہ کریں، جہاں بھی امام ہے مل جائیں، لیکن رکوع نہ ملے تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ میں کام کرتا ہوں، تنگی رہتی ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو اور گانے بجانے سے بچو۔ خطبہ عربی زبان میں سب ائمہ کے نزدیک افضل ہے، بعض علماء اس کو غیر عربی میں جائز تو کہتے ہیں، لیکن اتفاق اسی پہ ہے کہ لغت عربی میں ہو۔ امام جب رکوع میں چلا جائے تو آپ چلے جائیں، اذا کبر فکبروا اذا رکع فرکعوا۔ اب یہ نہیں کہ تم کھڑے رہو، رکوع سے اٹھنے لگے تم پھر جاؤ گے، ہاں اس سے پہلے نہ گردن جھکاؤ۔
اسی طرح جب وہ سلام پورا نہ کر لے، تم یہ نہیں کہ السلام علیکم ساتھ آپ ہی گردن دے کے پھر جائیں، اس کو سلام تو کرنے دو نا۔ جب وہ سلام مکمل کر لے تو اب تم کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور قربانی نہیں دے سکا، اگر آپ کا حج افراد تھا، آپ مکے کے رہنے والے ہیں، تو آپ پر حج کی بکری دینا ضروری ہی نہیں تھی، نہیں دیا کوئی بات نہیں۔ والد والدین کے لیے دعا کیا کرو، ان کے لیے قرآن پڑھا کرو، ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کرو، ان کو ثواب ملے گا۔ جھوٹ بولتا ہے، میں نے کہہ دیا کہ تم قرآن پر بھی ہاتھ اٹھاؤ تو میں نہیں مانوں گا، کوئی بات نہیں، استغفار کرو، آئندہ ایسے لفظ نہ کہا کرو۔ والے پہ عمرہ لازم نہیں ہے۔ اگر ہم گاڑی میں ہیں یا جہاز میں ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں تو نماز کھڑے ہو کے پڑھیں، اگر کھڑا ہونا مشکل ہو تو پھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ نقد بوری کھاد کی 600 میں بیچتا ہے، ادھار 800 میں بیچتا ہے، جائز ہے۔ نماز میں جب جنازہ پڑھے تو ہر ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، پہلی دفعہ اٹھانا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر تکبیر پہ اٹھانا ہے۔ داڑھی کا خط بنا سکتے ہیں، کریں یا طواف کریں، والدین کے لیے دعا مانگو، ساری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگو۔ اگر ہم قبرستان جائیں، بالکل جائیں، دعا کریں ان کے لیے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، زمزم بیٹھ کے پیا کریں، لیکن اگر کھڑے ہو کے پیے تو جائز ہے۔ یوں لٹکا دیا جائے لیکن سر پہ ہو تو پھر جائز ہے۔ اگر ہم بینک میں پیسے جمع کرائیں لیکن وہ ہمیں منافع دیتے ہیں، وہ منافع نہیں، سود ہوتا ہے، وہ حرام ہے۔ سود حرم میں کہیں بھی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ 1 لاکھ ملے گا۔ اگر نمازیں قضا ہو جائے تو قضا فرض کی ہوتی ہے، سنت اور نفل کی قضا نہیں ہوتی۔ اگر سوال اللہ سے کیا کریں، بے وضو نہ ہو تب بھی جائز ہے۔ اللہ